ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یوں فرمائیے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، مالک ملک ساری کائنات، مالک الملک ساری کائنات کے مالک آپ ہیں، اور ملک کا معنی بادشاہتیں بھی ہیں، تو ساری بادشاہتوں کے مالک آپ ہیں۔ تؤتی، آپ عطا فرماتے ہیں، الملک بادشاہت، حکومت، من تشاء جسے آپ چاہتے ہیں، وتنزع اور واپس بھی لے لیتے ہیں، الملک حکومت بادشاہت، ممن جس سے تشاء آپ چاہتے ہیں، تؤتی الملک من تشاء جسے چاہتے ہیں حکومت اقتدار بادشاہت دے دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہتے ہیں آپ عزت یا اقتدار یا حکومت واپس لے لیتے ہیں، وتعز اور عزت سے سرفراز فرماتے ہیں، من تشاء جسے آپ چاہتے ہیں، وتذل اور ذلت مقدر فرما دیتے ہیں، من تشاء جس کی آپ چاہتے ہیں، بیدک آپ کے ہاتھ میں ہیں، الخیر ساری بھلائیاں، بیدک الخیر ساری بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، انکا بے شک کہ آپ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ جو دو آیات ہیں ان کی فضیلت پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد آیت الکرسی اور پھر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، 2 دن پہلے جو ہم نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، وہ اور یہ 2 آیات، یہ کل 5 بن جائیں گی آیات، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ اور 2 یہ 5 آیات کہہ لیجئے، سورہ فاتحہ تو پوری ہے، 5-6 آیات اس میں 6-7 آیات ہیں اس میں، تو یہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی 70 حاجتیں روزانہ پوری فرماتے ہیں، اور ان 70 میں سے سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور 70 مرتبہ اللہ رب العزت اس شخص کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں روزانہ۔ یہ ان آیات میں سے ہے، تو یہ ہے تو فضیلت ہے، ہر فرض نماز کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا اہتمام کیا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ ان کا شان نزول بھی ہے ایک، یعنی یہ کس موقع پر آیات نازل ہوئیں، کیا حالات تھے۔ مسلمانوں نے کفار کے خلاف جو جنگیں لڑی ہیں ان میں ایک جنگ احزاب بھی ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس کو اور احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ پورا کفر وہ متحد ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے آیا، باہر جتنے کفار تھے وہ، اور اندر سے جو یہود تھے جو مسلمانوں کے حلیف پارٹنر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کفار کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح مسلمان 2 طرف سے مشکلات میں آ گئے۔ باہر کے کفار سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودی، اور اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمن اس کو عبور نہ کر سکے، لیکن بہرحال اندر کا خطرہ ابھی تک موجود تھا۔ خندق کھودتے کھودتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خندق کھودنے میں شامل تھے،
ایک چٹان سی آ گئی، کافی بڑی چٹان. وہ بڑی کوشش کی صحابہ کرام نے کہ وہ چٹان ٹوٹ جائے، ٹکڑے ہو جائے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اللہ کے نبی، یہ اس طرح کا معاملہ ہے، درمیان میں چٹان آ گئی تو ہم سے نہیں ہل رہی. آپ تشریف لائے اور آپ نے وہ جو کدال جس سے کھودا جاتا ہے وہ کدال لی اور اس کے اوپر ماری. اس سے یہ ہوا کہ کچھ حصہ بھی ٹوٹا اور ایک نا شعلہ سا بلند ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے شعلے کے اندر مجھے فارس یعنی ایران کے محلات دکھائے. پھر دوسری ضرب لگائی آپ نے تو اس پر پھر اسی طرح آگ کا شعلہ نکلا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے روم کے محلات اور ان کے علاقے دکھائے. تیسری مرتبہ آپ نے پھر چٹان پہ کدال ماری تو اس سے پھر شعلہ بھی نکلا آگ کا اور چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. آپ نے فرمایا اب اللہ رب العزت نے مجھے یمن اور اس کے قرب و جوار کے علاقے دکھائے، عراق اور یمن اور یہ علاقے. دراصل یہ خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ یہاں پر آپ کو کامیاب فرمائیں گے بلکہ یہ سارے علاقے اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے. اب منافقین کا بھی ایک طبقہ تھا، گروہ تھا، اندر موجود تھا. مختلف مواقع پر وہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کرتا تھا. انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کھانے کو روٹی کوئی نہیں ان کے پاس، دشمن اتنا سر پہ ہے کہ جان بچانی مشکل ہو رہی ہے، پورا عرب ان کے خلاف اٹھ کے آ گیا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے. اور خواب کیا دکھائے جا رہے ہیں اور وعدے کیا کیے جا رہے ہیں کہ عراق، روم اور فارس، ایران اور یمن اور عراق ان پر حکومتیں ہوں گی. واہ! اسی موقع پر نا اسی غزوہ احزاب میں وہ واقعہ پیش آیا تھا جب صحابی آئے تو پیٹ پہ پتھر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر تھے. یہ واقعہ بھی اسی موقع پر پیش آیا. وہ کہنے لگے کھانے کو 2 لقمے نہیں ہیں، دشمن سر پہ ہے، راتوں کو سونا میسر نہیں آ رہا اور خواب دیکھیے. اس پر اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل فرمائی. اچھا، یہی واقعہ اس کے اندر بھی آئے گا سورہ احزاب کے اندر بھی. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. کہ منافقین کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو وعدے ہیں نا وہ صرف جھوٹ ہے، جھوٹے وعدے ہیں، جس کو ہمارے ہاں سبز باغ دکھانا یا لارا لگانا کہتے ہیں، وہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس کا جواب دیا. اب دیکھیے، قل، آپ فرمائیے، آپ یوں کہیے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہت کے مالک تو آپ ہیں، ساری بادشاہتوں کے مالک تو آپ ہیں. تؤتی الملک، آپ عطا فرماتے ہیں حکومت، اقتدار، بادشاہت، من تشاء، جسے چاہتے ہیں، وتنزع، اور واپس بھی لے لیتے ہیں آپ، الملک، بادشاہت، اقتدار، ممن تشاء، جس سے آپ چاہتے ہیں، وتعز، اور عزت سے سرفراز فرماتے ہیں، من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں، وتذل من تشاء، اور آپ جس کو چاہتے ہیں ذلت اس کا مقدر فرما دیتے ہیں. بیدک الخیر، ساری خیریں بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، آپ ہی ہر چیز کے مالک، آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ آہستہ 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 کفار کے ہاتھ سے اقتدار، حکومت نکلتا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتا گیا، حتیٰ کہ پھر وہ منظر سب نے دیکھا کہ ایران بھی فتح ہوا، مسلمانوں کے جھولی اور قدموں میں آ کے گرا، اور روم بھی فتح ہوا، مسلمان اس پر بھی فاتح بنے، اس کے بھی فاتح بنے. پھر عراق اور یمن اور جتنا یہ قرب و جوار کا علاقہ تھا اللہ رب العزت نے وہ سب کا سب مسلمانوں کو عطا فرما دیا. مسلمانوں کی بادشاہتیں اور حکومتیں اور خلافت جس کو کہا جاتا ہے وہاں قائم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عرصہ دراز تک مسلمانوں کو دنیا میں عزت سے سرفراز فرمایا. اور اس وقت جتنے بڑے بڑے حکمران تھے، جتنے بڑے بڑے نام تھے، وہ سب ذلیل ہو کے رہے. تو یہ سب کا سب جس طرح اس موقع پر جو منظر دکھایا گیا
وہ 100% بعینہ ہی اسی طرح پورا ہوا۔ تولجو، آپ داخل فرماتے ہیں، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں۔ تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو دن میں داخل فرماتے ہیں۔ وتولج، اور آپ داخل فرماتے ہیں، النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں۔ آپ رات کو دن میں داخل فرماتے ہیں اور دن کو آپ رات میں داخل فرماتے ہیں۔ وتخرج، اور آپ نکالتے ہیں، الحی، زندہ کو، من المیت، بے جان سے، مردہ کہہ لیں، بے جان کہہ لیں، زندہ کو آپ بے جان میں سے نکالتے ہیں۔ وتخرج، اور آپ نکالتے ہیں، المیت، بے جان کو، من الحی، زندہ میں سے۔ آپ زندہ میں سے مردہ کو نکالتے ہیں، مردہ میں سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ معروف مثال یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت سے جانور جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، چرند پرند ہیں، کچھ انڈے دیتے ہیں، وہ جانور انڈے دیتے ہیں۔ اب زندہ ہے، جاندار ہے، اس میں سے بے جان چیز نکل رہی، پھر اسی بے جان میں سے جاندار نکل رہا ہے، چوزا نکل رہا ہے، بچے نکل رہے ہیں۔ وتخرج الحی، آپ زندہ کو نکالتے ہیں، من المیت، مردہ میں سے۔ وتخرج المیت، اور مردہ کو نکالتے ہیں، من الحی، زندہ میں سے۔ وترزق، اور آپ عطا فرماتے ہیں، من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں، بغیر حساب، بے حساب۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے آپ چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ دو آیات، ان دو آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کے جو معاملات ہیں، انسانوں کے جو معاملات ہیں، اس کو بیان فرمایا۔ دنیا اور انسانوں کے جو معاملات ہیں اس کو بیان فرمایا۔ انسانوں کو عزت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، اور فرمایا کہ اس سب کا اختیار، قدرت، طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے تکوینی نظام اور کائنات کا نظام اس کو بیان فرمایا۔ دن کا آنا، رات کا آنا، دن کا جانا، رات کا جانا، پیدا ہونا، مرنا، یہ سب اس کا اختیار اور اس کا اقتدار اور اس کی طاقت اور اس کی قوت، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو معاملات انسانوں کے ہوں، دنیا کے ہوں، تو وہ بھی اللہ کے اقتدار اور اختیار میں ہے اور قدرت میں ہے، اور معاملات کائنات کے تکوینی ہوں، وہ بھی اللہ کے اقتدار اور اختیار میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کچھ عرصے کے بعد اتنی بڑی تبدیلیاں فرماتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے اندر اللہ پاک اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں فرماتے ہیں اور سب نظر آتا ہے انسانوں کو۔ دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب وہ روم اور فارس اور ایران اور ان کے ایک دبدبے تھے پوری دنیا کے اندر، اور پھر کچھ عرصہ گزرا، نام و نشان مٹ گیا۔ بڑی بڑی بادشاہتیں آئیں، بڑی بڑی سلطنتیں آئیں، اور ان بادشاہتوں اور سلطنتوں کے مالک اتنے طاقتور تھے اور اتنے با اختیار تھے اور اتنے وسائل والے تھے کہ خدائی کے دعوے کرنا تک شروع ہو گئے تھے کہ بھئی یہ تو کائنات بھی ہم ہی چلا رہے ہیں۔ اچھا، اب بھی آج کا انسان بھی نا یہ پھر خدائی کے دعوے کرنا شروع ہو گیا، اور بلکہ وہ خدائی اپنے اختیار میں لینے کی کوششوں میں لگ چکا ہے اس وقت۔ یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں نا، یہ آگے چل کر ایک بہت عجیب رنگ اختیار کریں گی، اور وہ کیا ہے؟ دراصل انسانی چھیڑ چھاڑ ہے نظام کائنات کے ساتھ، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ جو نظام کائنات ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ انسان یہ کوشش کر رہا ہے نظام کائنات وہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں نا، مصنوعی بارشیں برسانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہواؤں کے رخ تبدیل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ مختلف علاقوں کے اندر سیلابوں کا رخ، ہواؤں کا رخ فلاں علاقوں کی طرف کر دیا جائے، موسم کی شدت کو کسی ایک طرف موڑ دیا جائے۔ انسان یہ کوششیں کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر وہی خناس انسان کے ذہن میں آیا ہے کہ جو ہے نا کائنات کیسے چلتی ہے، ہم اس کو پھر جب یہ چیز اپنی ایک بڑی بڑی شکل پہ چلی جائے گی نا، ذرا اوپر کے لیول پر، تو پھر آپ نے پڑھا ہوگا اور سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو پھر آئے گا دجال۔
دجال کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہوگا؟ میں خدا ہوں، خدا تو میں ہوں۔ تو جس طرح پہلے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے خدائی کے دعوے کرنے والے، اور وہ بھی کم نہیں تھے، وہ کم نہیں تھے، آج بھی ان کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کی تعمیر ترقی انسان دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا ہے آج بھی۔ اسی طرح یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں تو بظاہر عقل کو حیران کر دینے والی ہے، لیکن بالآخر ایک بات کہ قدرت، اختیار، قانون صرف اس مالک کے ہاتھ میں۔ وہ انسان کو دیتا ہے تھوڑا سا، یہ لے، انسان لیتا ہے، جب اختیار اس کو ملتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے خدا ہی میں ہوں، یہ کائنات ہی میں چلا رہا ہوں۔ لیکن تؤتی الملک من تشاء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار، یہ انسانی چھیڑ چھاڑ انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا موسمیاتی تبدیلیاں وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں بہت سے اعتبارات سے۔ گرمی کی شدت عجیب و غریب انداز میں بڑھ رہی ہے، تباہ کن ہے، پانی اس کی وجہ سے کم ہوتا جا رہا ہے، پانی کی مقدار خشک ہونا شروع ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے۔ ایک عرصے سے انسان ایک مزاج میں چل رہا ہے نا، اب وہ مزاج تبدیل ہو رہا ہے تو انسانوں کے لیے نقصان دہ۔ سیلاب عجیب و غریب انداز کے اندر تو وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو فطری نظام، قدرتی نظام ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، انسان اس سے مستفید ہوتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے۔ تو آئے گا پھر یہ انسان تھوڑی سی اور طاقت حاصل کر کے پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، میں خدا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں۔ دجال یہی دعویٰ کرے گا، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ نمرود نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، زندگی موت میرے ہاتھ میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاجواب کیا تھا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ذریعے دجال کو لاجواب کریں گے، یہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اسی خدائی کے دعوے برقرار رہیں گے، پھر اللہ کا کوڑا حرکت میں آئے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ سدا بادشاہی اللہ کی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو داخل فرماتے ہیں دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور آپ دن کو داخل فرماتے ہیں رات میں، وتخرج الحی، اور آپ نکالتے ہیں زندہ کو، من المیت، مردہ میں سے، وتخرج المیت، اور آپ نکالتے ہیں مردہ کو، من الحی، زندہ میں سے، وترزق، اور آپ رزق عطا فرماتے ہیں یا آپ دیتے ہیں، من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں، بغیر حساب، بے حساب دیتے ہیں آپ۔ ہمیں بھی بے حساب مل رہا ہے، بے حساب مل رہا ہے، جن کو بے حساب ملتا ہے ان میں ہم بھی شامل ہیں، حساب کر کے دیکھیں۔ ابھی کچھ پروگرام رہے ہمارے ہاں، ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کزن، تو ایک کزن جو ہے نا چارپائی پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا آ جاؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے۔ کہنے لگا نہیں، میں آپ کے لقمے گننے کے لیے بیٹھا ہوں، میں آپ کے لقمے گننے کے لیے۔ میں نے اسے کہا گن کے دکھا، میں کہا نہیں گن سکتا، میں چیلنج کر رہا ہوں، نہیں گن سکتا۔ ہم ایک وقت کھانے میں جتنے لقمے لیتے ہیں ہم نہیں گن سکتے، ہم نہیں گن سکتے۔ پورا دن، ہفتہ، مہینہ، سال بے حساب کھا رہے ہیں، کوئی حساب ہے ہمارے پاس؟ کتنے من کھا رہے ہیں ہم، کتنے کلو کھا رہے ہیں، کتنے اور جو اوزان ہے اس کے حساب سے بتا دیں، کتنا پانی ہم پیتے جا رہے ہیں، کس کے پاس حساب ہے؟ کوئی دیکھے دکھائے۔ آپ جسے چاہتے ہیں، پھر اللہ اس کی مقدار بعض جگہوں پہ اور بڑھا دیتے ہیں، کہیں پر جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں، وہ مثالیں بھی ہیں، لیکن ہم بھی ان میں شامل ہیں جن کو اللہ بے حساب دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ چھوڑیے، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر ہے، صرف اتنا ایک چیز کی کاؤنٹنگ کر لیں، آج تک ہم نے اپنے لباس پہننے کے لیے کتنے سوٹ بنوائے ہیں، آج تک ہمارا اسی کا حساب نہیں ہے۔ ایک وقت کے کھانے میں کتنے لقمے ہیں اس کو تو چھوڑیے، کتنا پانی، کتنے گھونٹ پانی پیا اس کو تو چھوڑیے، کتنے سانس لیے ہیں اس کو تو چھوڑیے، کتنے ہم نے سوٹ آج تک سلوائے ہیں ہم تو اس کو بھی یاد نہیں، وہ بھی بے حساب ہے، وہ بھی بے حساب۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، پھر بھی اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، پھر بھی اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور یہ سب کچھ جو مل رہا ہے انسان کی اپنی اس میں محنت کچھ بھی نہیں، اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔
انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں، اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے اور ہل جل بھی نہیں سکتا، اس کا رزق اس کو پھر بھی پہنچ رہا ہے. بھئی اب تو ہل بھی نہیں رہا، اب تو اپنے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے 6 ماہ سے 8 ماہ سے سال سے 2 سال سے، رزق پھر بھی پہنچ رہا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے آپ چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے. لا نہ یتخذ بنائیں المؤمنون ایمان والے، لا یتخذ نہ بنائیں المؤمنون ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست ولی اور سرپرست دوست کہہ لیجیے. اولیاء ولی کی جمع ہے دوست. لا یتخذ نہ بنائیں المؤمنون ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں سے ہٹ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. ومن اور جو یفعل کرے گا ذالک ایسا، ومن یفعل ذالک اور جو ایسا کرے گا فلیسا تو نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیء کچھ بھی. ومن یفعل ذالک اور جو ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء پھر اللہ سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. الا سوائے اس کے ان کے تتقو بچاؤ کرنا چاہو تم منہم ان کافروں سے تقا بچاؤ کی کوئی صورت. الا ان تتقو منہم تقا سوائے اس سے کہ تم کفار سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو. وَيُحَذِّرُ ڈرا رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کم تمہیں اللہ نفسہ اپنے آپ سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کر رہے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ قرآن کریم کا کافی اہم مضمون ہے، یہاں بھی بیان ہوا ہے اور مختلف جگہوں پر بیان ہوگا. انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. 4 طرح کے تعلقات انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. نمبر 1 موالات، یہ وہی لفظ ہے ولی اولیاء، اسی سے موالات ہے. موالات کا مطلب ہوتا ہے دلی لگاؤ، محبت، عقیدت، دلی تعلق، اسے موالات کہا جاتا ہے. یہ جو موالات ہے نا یہ صرف مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جائز ہے. مسلمان کے لیے کسی کافر سے ایسا تعلق، دوستی، محبت وہ جائز نہیں ہے. دوسرا ہے مواسات. مواسات کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، خیرخواہی، کسی کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی شخص پیاسا ہے، پانی پلاتے ہیں اس کو. کوئی گر پڑا ہے، آپ اٹھاتے ہیں اس کو. یہ ہمدردی، خیرخواہی یہ سب کے ساتھ جائز ہے. مسلمان کیا کافر کیا، اس کے لیے دلی محبت شرط نہیں ہوتی، وہ تو انسان کا انسان کے ساتھ ایک حق ہے. تیسرا ہوتا ہے مدارات. مدارات کا مطلب ہوتا ہے ظاہری طور پر اچھے طور پر پیش آنا. ظاہری طور پر اچھے طریقے سے کوئی آگے سامنے آ گیا، اچھے طریقے سے سلام دعا کر لینا، خیر خیریت پوچھنا، حال احوال پوچھ لینا، اس کو مدارات کہا جاتا ہے. یہ بھی ہر کسی کے ساتھ، مسلمان اور غیر مسلم سب کے ساتھ جائز ہے. چوتھا ہے معاملات. معاملات کا مطلب ہوتا ہے لین دین، تجارت، کاروبار. یہ بھی مسلمان کا مسلمان کے علاوہ کفار کے ساتھ بھی جائز ہے. سب کے ساتھ تجارت، کاروبار، لین دین، سوائے اس کے کہ اس کا اگر نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہو پھر غلط، پھر نہیں. اگر نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہو، اگر مسلمانوں کو نقصان نہیں، عام بزنس ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، تجارت ہے،
تو جیسے دکان ہے وہ بے شک عیسائی کی ہے، آپ جا کر خرید و فروخت کر سکتے ہیں. مارکیٹ ہے کسی غیر مسلم کی ہے، آپ جا کر وہاں سے چیزیں خرید سکتے ہیں. اور کوئی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی مسلم غیر مسلم کسی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ 4 سٹیجز ہیں: موالات، مواسات، مدارات، معاملات. موالات جہاں دلی لگاؤ، دلی تعلق اور دلی رشتہ، محبت، مودت، یہ صرف مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، یہ کافر کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ صرف گنجائش رکھی ہے تھوڑی سی، باقی کسی کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں رکھا. کسی کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح کے اندر تو ظاہر ہے وہ دلی تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ گنجائش صرف اہل کتاب کے ساتھ گنجائش تھوڑی سی رکھی ہے. باقی غیر مسلم بقیہ جتنے بھی ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے ساتھ اس کی بھی اجازت نہیں رکھی. حکم بہرحال مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ نکاح کرے، لیکن کہیں پر گنجائش تھوڑی سی اہل کتاب، لیکن وہ بہت کنڈیشنل ہے، مشروط ہے. وہ بھی آئے گا 5ویں پارے میں، 6 پارے میں انشاءاللہ ہم وہاں پر پڑھیں گے. اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمان کو منع کیا ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی کافر کے ساتھ موالات نہیں رکھنی، دلی تعلق، لگاؤ، محبت، یہ کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے. یہ صرف مسلمان کا حق ہے مسلمان کے ساتھ، اور مسلمان کو مسلمان کے ساتھ رکھنی چاہیے. دیکھیے جی، لا يتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون، ایمان والے، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، دلی دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس دل میں کافر کی محبت ہوگی اس دل میں پھر اللہ کی محبت نہیں ہے. ہاں کافر کی فکر ہو سکتی ہے، کافر کے لیے خیر کا جذبہ ہو سکتا ہے، کس طرح یہ شخص بھی مسلمان ہو جائے، کسی طرح یہ بھی جہنم سے بچ جائے. فکر اپنی جگہ پر ہے، خیر کا جذبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دل سے محبت وہ مسلمان کے ساتھ ہے. الا ان تتقوا منهم تقا، سوائے اس کے کہ تمہیں بچاؤ کی کوئی صورت اختیار کرنی پڑ جائے. بچاؤ کی، وہ مجبوری کی حالت میں انسان کو اگر کوئی اس قسم کا کوئی مظاہرہ کرنا پڑ جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں، وہ صرف مجبوری کی حد تک ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتے ہیں اپنے آپ سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کے تم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. بس یہ